حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی قبرستان میں آتے تو اتنا روتے خون کے آنسو رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ ام المومنین ہیں، آپ جب بھی جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں، جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس وقت تو آپ نہیں روتے، لیکن آپ جب بھی قبرستان میں آتے ہیں، کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ زار القطار کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، او پوچھنے والے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے۔ جوانوں، کہاں گئے وہ لوگ جو اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا، اپنے بدن پر چٹکی کے برابر بھی مٹی کی نہیں پڑنے دیا کرتے تھے۔ ہائے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں، آج ان کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، آج ان کی ہڈیاں بھی گل گئیں، ان کی کوٹھیاں، بنگلے، محل قبر میں تبدیل کر دیے گئے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ بولا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ آپ ذرا اپنے ذہن پر زور دیں، گلی محلے کے لوگ، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، اور اگر یہ ساری فہرست ہم اپنے ذہن پر لائیں تو ایک دم خیال آتا ہے کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ جوانوں، اگر وہ چلے گئے ہیں تو رہنا ہم نے بھی یہاں نہیں ہے۔ جوانوں، آج ہمارے پاس وقت ہے مالک کی چوکھٹ پر آنے کا۔ جوانوں، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے، جوانی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پر گزر جائے۔ اوے، مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بابا جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ تو بزرگ نے کہا، بیٹا کوئی ہوگی 14-15 سال۔ نوجوان نے کہا، بابا جی لگتا ہے آپ کو جوان ہونے کا زیادہ شوق چڑھ گیا ہے، 15 سال عمر ہے آپ کی۔ بابا جی نے کہا، نہیں بیٹا، توبہ کرے اللہ سے، صلح کی ہے نا، 15 سال گزر گئے ہیں۔ بیٹا، زندگی تو وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزر جائے۔ مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی، اس کو میں زندگی کیسے کہوں؟ وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔